قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ عصر سے لے کر اب تک ہم لوگ یہاں ایک دینی محفل میں جمع ہیں۔ ہمارے سامنے وہ خوش نصیب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے چھٹی کے ایام کو بیکار کھیل کود میں ضائع کرنے کے بجائے کچھ دینی علوم، کچھ عقائد اور کچھ مسائل کو جاننے کے لیے اپنے اوقات کو قربان کر کے یہاں جمع ہوئے، اور مہینہ بھر ان کے اساتذہ کے سامنے یہ پڑھتے رہے، اور ان کے اساتذہ اور ذمہ دار حضرات بھی برابر میں ثواب میں برابر کے شریک ہیں جنہوں نے اس کی طرف توجہ کی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یقیناً یہ بچے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اخلاق کو اور ان کے دین کے اندر شعور پیدا کرنے کو ہماری ایک ذمہ داری سمجھ کر اس کو ہم ادا کریں۔ میرے دوستوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ ہم کس طرح خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچائیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ علم حاصل کرنے کے ذریعے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جواب اصل میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے، علم حاصل کرنے کا راستہ اختیار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے تو جہنم اس سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو البتہ میرے عزیزوں اور دوستوں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دین کے اہم اور بنیادی باتوں کو جاننا تو فرض ہے۔ ظاہر بات ہے جب نماز ہم پر فرض ہے تو نماز سے متعلق احکام کا جاننا بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ کس طرح نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے سے پہلے کے شرائط کیا ہیں، بعد کے ارکان کیا ہیں، ان سب کو جاننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وضو کرنا ہے تو وضو کے طریقے کیا ہیں، غسل واجب ہو گیا تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ سب دین کی باتیں ہیں، ان کا جاننا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ جو مکتب ہے، ان مکاتب کے اندر انہی باتوں پر زور دیا جاتا ہے کہ یہاں دین کی باتوں کو بتلاتے ہیں، مسائل کو بتلاتے ہیں، اور قرآن پاک کو سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح عقائد کے جو موٹے موٹے عقائد کی باتیں ہیں ان کو بھی بچوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ابھی اصل میں ایک بچہ نے اس کی تعریف کی کہ عقائد وہ اہم اور ضروری باتیں ہیں جن کا جاننا اور جن کا ماننا بہت ضروری ہے، جس کے بغیر ہماری عبادتیں بھی صحیح نہیں ہوتے۔
میرے عزیزو دوستو، یہ سب باتوں کو جاننے کا وقت یہی یہ بچپن کا زمانہ ہے۔ اگرچہ جاننے کے لیے پوری زندگی ہے، لیکن عموماً لوگ اس وقت جب جان لیتے ہیں تو جان لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو عقائد ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ ایک بہت بڑے مولانا ہیں، وہ حج میں گئے تھے۔ حج میں جا کر واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا۔ اس سفر نامہ کے اندر ایک عجیب بات انہوں نے لکھی، بہت افسوس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، حج کے ایام میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران میں ایک آدمی مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے۔ تو میں نے پوچھا کہ بتائیے کیا ہے؟ تو کہا کہ مدینہ طیبہ میں جو مزار ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے، مجھے تو یہ بات معلوم ہوئی، لیکن یہاں کعبے کے اندر کیا اللہ میاں کی خبر ہے؟ میرے دوستو، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ وہ آدمی حج کو آیا ہے، حج کو آیا سو آدمی، اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، بچوں سے ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ بیچارہ حج میں آیا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ میاں کو موت نہیں آتی، موت تو دور کے بعد نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، عقائد کے اعتبار سے ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اسی طرح مسائل، دین کے موٹے موٹے مسائل کو جاننا، جس کے بغیر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوں گی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، جو دارالدیوبند کے صدر مفتی ہیں، الحمدللہ آج بھی حضرت باحیات ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی محبوب الرحمن صاحب کے کوئی استاد ہیں کہ وہ ایک کتاب لکھے ہیں، سجدہ سہو کب واجب ہو جاتا ہے، اس کے عنوان سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، سجدہ سہو کے نام سے۔ اس کے دیباچے میں انہوں نے اس کتاب کی لکھنے کی اہمیت بتائی کہ میں نے یہ کتاب اسی لیے لکھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بتلاتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، ٹرین میں سفر کر کے جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے۔ جب نماز کا وقت آیا تو وہ نماز پڑھے، نماز تو اچھی طرح پڑھے، لیکن آخر میں سجدہ سہو کیے۔ تو حضرت کو شبہ ہوا کہ انہوں کیوں سجدہ کیے، پوچھ لگے، کیونکہ حضرت مفتی ہیں، معلوم کر لے کہ ان سے کہاں غلطی ہوئی ہے تاکہ بتلا دے۔ تو پوچھا کہ بھائی تم نے سجدہ سہو کیوں کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی حضرت، بات دراصل یہ ہے کہ نماز کے درمیان میں میرا وضو ٹوٹ گیا، اس لیے میں سجدہ سہو کیا۔ تو میرے دوستو، وہ صاحب نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ درمیان نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے، وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ سجدہ سہو کسی واجب کو بھول کر چھوڑنے سے سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو البتہ میرے عزیز دوستو، یہ سب موٹے موٹے مسائل ہیں۔ آج ہم ان مسائل کو بھی نہیں جانتے، بہت سارے ایسے ہیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیزو اور دوستو، اس مکتب کے اندر قرآن پاک کو بھی تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا یہ اس کا پہلا حق ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ جو امام صاحب ہیں، جو دوسرے لوگ علماء حضرات ہیں، وہ قرآن پاک پڑھیں گے، نہیں، بلکہ جب ہم مسلمان ہیں تو قرآن پاک کو پڑھنا یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے۔ اور اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ، اسی طرح ضم سورہ پڑھتے ہیں، اس کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ جاننا یہ بھی فرض عین ہے۔ میرے دوستو، اس پر بھی بہت بے توجہ ہو رہی ہے۔ لوگ قرآن ایسا سمجھتے ہیں کہ شروع میں پڑھنا چاہیے، ہم نہیں پڑھے چلو چھٹی۔ میرے دوستو، کبھی چھٹی نہیں ہے۔
اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ اگر آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو ابھی اسی وقت، چاہے آپ کی عمر جتنی بھی ہو جائے، آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امام صاحب کے پاس وقت لیں اور وقت لے کر جو یا دوسرے جو جانتے ہیں، جو علماء حضرات دوسرے جن کے پاس وقت ہے، ان سے وقت لے کر درخواست کر کے آپ ضرور پڑھیں۔ یہ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کو دیکھنا بھی عبادت، باوضو ہو کر چھونا بھی عبادت ہے۔ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک حرف آدمی پڑھتا ہے تو ایک نیکی، اور اللہ میاں کا دستور ہے، اللہ میاں ہمارے اوپر بڑے ہی مشفق ہیں، مہربان ہیں، ایک نیکی کرو تو 10 نیکی کا اجر دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ میاں بڑے ہی مہربان ہیں، ایک نیکی کرو 10 نیکی کا اجر پالو، ایک گناہ کرو تو بس ایک ہی گناہ، اسی کا گناہ ہمارے ذمہ لکھا جائے گا۔ تو بہرحال ایک حرف اگر قرآن پاک کے ہم پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور آپ نے مثال دے کر فرمایا، وَلَا أَقُولُ أَلِف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو ایک آدمی جب الف لام میم پڑھ لیا تو اس کے لیے 30 نیکیاں مل گئے۔ آپ ذرا سوچئے سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں، آیت نہیں، آیت تو 7 ہیں، کتنے حروف ہیں، ایک ایک حرف پر جب 10 نیکیاں ملیں گے تو میرے دوستو کتنی نیکیاں مل جائیں گے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، یہ زمانہ ہے جو انسان کی زندگی کا زمانہ، یہی نیکیوں کے حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ یہاں ہم جو نیکی کریں گے آخرت میں اس کا صلہ پائیں گے۔ ایک ایک نیکی کے لیے کبھی ترسنے کا موقع آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، جس کے اعمال بڑھ جائیں گے، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجیں گے، اور جس کے عمل کا پلڑا کچھ بھی نہیں ہے، خالی رہ گیا، ہلکا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے۔ تو وہاں ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کے اچھے اعمال کے پلڑے اور برے اعمال کے پلڑے دونوں برابر سرابر ہیں۔ اب اسے ایک نیکی کی ضرورت ہے تاکہ نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ دیکھ بھائی ایک نیکی تو تیری ضروری ہے، جا کسی سے لے کر تو آ جا۔ وہاں کون نیکی دینے والا؟ کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آدمی اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، بھائی بہنوں کے پاس جائے گا، ایک ایک نیکی لیے ترس جائے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں ایک آدمی ملے گا، پوچھے گا کیوں بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ تو کہے گا کہ بس مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، کوئی مجھے ایک نیکی دے کر کام نہیں آ رہا ہے۔ میرا باپ میری ماں جو دنیا میں میرے لیے بہت کچھ کیا کرتے تھے، آج وہ ایک نیکی دینے کے لیے صاف انکار کر دیے۔ ایک آدمی کو کہے گا کہ دیکھ بھائی میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، لے اس کو لے، تو چلا جا، کم از کم تیرا تو کام بن جائے، تو جنت میں چلا جا۔ بہرحال وہ آدمی اس ایک نیکی کو اسے دے دے گا، اللہ کے دربار میں جا کر کہے گا کہ یا اللہ مجھے نیکی مل گئی، اب مجھے جنت کا راستہ دکھلا دو۔ اللہ میاں فرشتوں سے کہیں گے کہ اس آدمی کو بلا کر لاؤ جس نے وہ ایک نیکی دے دی۔ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں دے دی؟ تو کہے گا کہ اللہ میاں میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میں رکھ کے کیا کروں؟ اس کے لیے ایک نیکی سے اسے جنت ملتی ہے، تو وہ جانے دو، میرا بھائی ہے، چلے جانے دو۔ تو میرے دوستو اللہ میاں اس سے بہت خوش ہوں گے اور اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ تو میں یہ حدیث اسی لیے پیش کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ دنیا میں ہم اس کی کوئی ویلیو نہیں سمجھتے،
ایک سبحان اللہ پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں نیکی کرنا ہے، درخت کے بونے کا زمانہ ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر پھل توڑیں گے، وہاں جس کو دارالجزا کہتے ہیں، مرنے کے بعد وہ دارالجزا ہے۔ اگر ہم خبر میں پہنچنے کے بعد کہیں کہ میں ایک سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں جنت میں ایک درخت لگا دو، نہیں لگایا جائے، کیوں؟ وہ دارالجزا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم جو نیکی کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر وہاں پائیں گے۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا ان بچوں کے سلسلے میں کہ یہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں۔ حدیث نے میں نے جو پیش کیا، کلکم رائن، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے تمہاری ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے تمہارے دل میں جو کام تھے تم نے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ یہ جو تمہارے اولاد ہیں، تم نے اس اولاد کو نیک اور دیندار بنایا کہ نہیں بنایا۔ اگر اس اولاد کو نیک اور دیندار بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، مرنے کے بعد ان سے ہم کو تحفے ملیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل کا سلسلہ جب ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ 3 راستے باقی رکھے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ ولد صالح یدعو لہ ہے، یہ نیک اور دیندار بچے۔ اگر آپ نے ان بچوں کو نیک بنایا، دیندار بنایا، قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا، نماز روزے کے مسائل سکھلا دیے اور یہ عمل کرتے رہیں گے، تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے، ایثار ثواب کرتے رہیں گے، تو تمہارے مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ ہم اپنے ان بچوں کی طرف توجہ نہیں کی، صرف دنیاوی تعلیم دلا دیے، دنیاوی تعلیم تو ضروری ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت صرف دنیا کی حد تک ہے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے 60 سال 70 سال، تب تک تو ان کے لیے یہ جو تعلیم ہے کام آئے گا، لیکن یہ جو دینی تعلیم ہے، یہ جو مسائل ہیں، یہ عقائد ہیں، قرآن پاک کا تعلیم، یہ سب میرے عزیزو دوستو مرنے کے بعد بھی یہ بچے ہمارے لیے ایثار ثواب کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ بھی جنت میں جائیں گے اور ہم کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ تو بہرحال میرے عزیزو دوستو، ان بچوں کی فکر کرنا، توجہ کرنا اور ان کے آخرت کے بارے میں سوچنا، جس طرح ہم ان کے دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے کہیں گنا بڑھ کر ان کے آخرت کے بارے میں سوچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پوری طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ جب ہم گھر کے ماحول کو اچھا رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تب جا کر اس کا اچھا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اگر ہم صرف بچوں کو مکتب کے حوالے کرتے، حضرت کے حوالے کرتے اور ہماری دنیاوی زندگی ایسی غفلت پہ رہی تو پھر یہ بچے بھی نہیں سدھریں گے۔ ان بچوں کے لیے ہم بھی پابند رہنا ضروری ہے، گھر کے ماحول کو نیک اور دیندار بنانا ضروری ہے۔ یہ بچے سیکھیں گے تو آپ ہی سے سیکھیں گے، ایک عملی نمونہ آپ لوگوں کو بننا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی برابر نماز کے پابند رہیں، روزے کے پابند رہیں، دین احکام شریعت کے پابند رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔